بچے کے کان میں اذان دینے کے اوپر بہت زیادہ علماء کے اندر اختلاف ہے، شروع سے لے کر اب تک۔ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں اور کچھ لوگ اس کے قائل ہیں۔ کچھ لوگ ایک بات سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے تو بچہ مسلمان ہوتا ہے، کان میں اذان نہ دی جائے تو بچہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ پرماننٹ 100% 100% اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی مسلمانی کو ختم اس کے والدین اور ماحول وہ کرتے ہیں۔ ہر بچہ پیدا مسلمان ہوتا ہے، ہم اذان دیں تب بھی وہ مسلمان ہے، ہم اذان نہ دیں تب بھی وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں۔ البتہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سنت ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ حدیث ثابت نہیں، اس لیے وہ نہیں دیتے۔ بہرحال ہمیں اس سارے مسئلے میں بات یہ سمجھ آئیے کہ حدیثوں کے اندر کمزوری ضرور ہے، لیکن بچے کے کان میں اذان دینے کا عمل شروع سے لے کر آج تک اس امت میں موجود ہے، جس کو ہم تواتر عملی کہہ سکتے ہیں۔ اور ساری روایتیں جمع کریں تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ جامع ترمذی میں 1514 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد شریف میں 5105 نمبر حدیث ہے، موطا امام مالک میں 3 نمبر حدیث ہے، اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے۔ ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذانہ انہوں نے اذان دی، فی اذن الحسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں، جب وہ پیدا ہوئے، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ روایت کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن گنجائش موجود ہے۔ اور پھر اقامت ثابت نہیں، ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت والی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ اذان والی دلیل بھی سندوں میں کمزوری ہے، لیکن امت کا عمل یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اذان دی جا سکتی ہے۔